السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 26 اگست ہے، بدوار ہے، سن ہے 2020۔ امریکہ کی جانب سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں کشمیر کے حوالے سے ایک پیش رفت امریکی حکام نے کرنے کی کوشش کی ہے بیہائنڈ دا سین، اور جو سابق صدر پرویز مشرف اور منموہن سنگھ کے درمیان جو ایک معاہدہ کشمیر کے حوالے سے ہونے جا رہا تھا، اور بالکل آخری لمحے پر آ کر اسے انڈینز نے اس کو سبوٹاج کیا اور اس کا اناؤنسمنٹ اس کی نہیں ہو سکی تھی، اس فارمولے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بیہائنڈ دا سین امریکہ نے کوششیں شروع کی ہیں۔ اور آپ کو یہ بات بخوبی پتہ ہے کہ USIP جو یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس ایک تھنک ٹینک ہے، جو US کانگریس جس کی فنڈنگ کرتی ہے، ڈائریکٹلی اس کو کنٹرول کرتی ہے، اور ہمارے پاس جو ڈاکٹر معید یوسف نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر ہیں، وہ اسی USIP میں ہی انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اسی کے ساتھ ان کی افیلیشن رہی، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو گرین کارڈ وغیرہ ہے، جو ریزیڈنس ہے امریکہ کی، اس میں بھی USIP نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا، اور ان کی ہمیشہ سے ایک اوپینین بھی رہی ہے، اور ان کو جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے شعبے میں ان کو جو خدمات دی گئیں، اس میں امریکنز بھی راضی تھے، اور شاید کہیں ہمارے پاکستان کے طاقتور لوگ بھی اس حوالے سے راضی تھے۔ اب USIP نے ایک نئی پروپوزل پیش کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے، جس میں وہ بیہائنڈ دا سین اس وقت جیسے بیک چینلز میں وہ انڈینز کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ نیگوشیشن کر رہے ہیں، اور ان کا جو اس وقت جو ان کا ہدف ہے، جو آبجیکٹو ہے، وہ منموہن سنگھ اور پرویز مشرف کے درمیان جو ایگریمنٹ تھا، جس کے 4 پوائنٹ ایگریمنٹ، اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکنز نے یہ بات انڈینز کو بتائی ہے کہ یہ جو آپ نے اسپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے کشمیر کا، اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشمیر کا اندرونی معاملہ ہے، یہ سچویشن کشمیر کی امپروو نہیں کرے گا۔ یہ بیک چینلز میں بیہائنڈ دا سین جو امریکن ہیں، انہوں نے انڈیا کو یہ بات بتائی ہے، ان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ اس طریقے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، اور منموہن سنگھ اور جو مشرف کے درمیان 4 پوائنٹ تھے، انہی کے ذریعے ہی یہ معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ 4 پوائنٹ کیا تھے۔ ایک تو اس میں یہ تھا، طے کیا گیا کہ سیلف گورننس ہوگی، یعنی جو بھارت کے حصے میں جو کشمیر ہے اور جو پاکستان کے حصے میں کشمیر ہے، وہاں پر انڈیپینڈنٹ گورنمنٹس ہوں گی، اور وہ خود اپنی گورنمنٹس کا تعین کریں گی، اور اس میں بھارت اور پاکستان جو ہیں وہ رسپیکٹیولی اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ دوسرا اس کا یہ تھا کہ جو لوگ ہیں آپس میں لوگوں کی موومنٹ ہوگی، اور اس کے لیے امریکنز نے بتایا ہے ان کو، انڈینز کو، کہ وہ کیونکہ اس حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی تھی، 2005 میں مظفر آباد اور سری نگر کے درمیان بس سروس شروع ہوئی، پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد پونچھ اور راولہ کوٹ کے درمیان بس سروس شروع ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر جو بہت سارا جو ٹریڈ ہے، 21 آئٹمز ایسے تھے جو مقبوضہ کشمیر میں پروڈیوس ہوتے تھے اور آزاد کشمیر میں، تو ان کی بھی ٹریڈ کی اجازت دے دی گئی تھی، تو یعنی یہ اس کو آپ امپلیمنٹ اس کو آپ کر سکتے تھے۔ اور اب امریکہ نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ اس پر ہم اس پر کسی پائلٹ پروگرام کے تحت اس پر ورک آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تیسری جو اس کا پوائنٹ تھا، اس میں یہ تھا کہ ڈی ملٹرائزیشن ہو، یعنی انڈین فورسز بھی واپس آ جائیں کشمیر سے، اور پاکستانی فورسز بھی آزاد کشمیر سے نکل جائیں۔ اور اس میں اب یہ کہا ہے امریکن حکام نے، جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں انڈینز کو اور پاکستانیوں کو، کہ جو بارڈر کے نزدیک کچھ ایریاز ہیں، وہاں پر آپ پائلٹ پروجیکٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے، یعنی کچھ علاقوں سے ملٹری بالکل نکل جائے جو مقبوضہ کشمیر میں ہے، اور پاکستان کی فوج بھی وہاں سے نکل جائے، اور اس کو دیکھا جائے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں، اگر ملٹری نہیں ہے تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن
اس میں ایک پہلی جو چیز آئی ہے جو پاکستان نے باور کرایا، کیونکہ پچھلے 1-2 سالوں میں بھارت نے بہت کوشش کی کہ فالس فلیگ آپریشن کیا جا سکے، پاکستان کو انوالو کیا جا سکے، ایون جو وہاں پر جو دھماکے ہوئے ان میں بھی پاکستان کو ملوث کرنے کی کوشش کی، لیکن جو امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق پاکستان نے بہت ہی بھرپور کارروائی کی ہے، اور جو وہ کشمیری ملیٹنٹ گروپ جن کی آمد و رفت ماضی میں امریکہ یقین کرتا تھا، دنیا بھی یقین کرتی تھی، اب یہ رپورٹ دی ہے کہ وہ وہاں پر سے پاکستان کی طرف سے کوئی دہشت گرد بھارت میں داخل نہیں ہو رہے، لیکن یہ کہا ہے امریکنز نے، اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کیونکہ اس وقت پورے کشمیر میں جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر ایک طرح کا کرفیو نافذ ہے، اور لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے انڈین جو اسپیشل سٹیٹس انہوں نے ایبروگیٹ کیا ہے، وہاں پر ایک انڈیجنس آزادی کی تحریک چل رہی ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ جب فوج واپس آئے گی بھارت کی وہاں سے، تو جو کشمیری ہیں وہ بذات خود ان کے جو انڈیجنس جو گروپس ہیں وہ بھی وائلنس کی کچھ کارروائیاں کر سکتے ہیں، اور اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستانی کوئی اس میں ملوث ہیں۔ کشمیر کے اندر آزادی کی تحریک اس قدر شدت سے ہے، لوگ اس قدر ناراض ہیں کہ وہ اپنے طور پر جو کشمیری ملیٹنٹ گروپ ہیں وہ اپنے طور پر یہ اس طرح کا وائلنس کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھارت سے آزادی چاہتے ہیں۔ اور چوتھی جو پوائنٹ تھا اس کا، جس میں بارڈر کو ریلیونٹ بنایا جائے، یہ تیسرا پوائنٹ ڈی ملٹرائزیشن، لوگوں کی آمد و رفت اور بارڈر کو ارریلیونٹ کرنا، یہ سارے تینوں یہ پوائنٹس جو ہے نا آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو ان 4 پوائنٹس پر منموہن سنگھ اور پرویز مشرف کا اتفاق ہوا تھا، لیکن پھر آخری ٹائم پہ جس وقت پریس کانفرنس ہونی تھی تو اس پریس کانفرنس کو بھارتی اسٹیبلشمنٹ، بھارتی فوج نے اس کو سیبوٹاج کیا اور کہا کہ وہ اس پہ ایگری نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد نریندر مودی نے آ کے جو اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا۔ اب جو پچھلا 1 سال گزرا ہے اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے، جس طریقے سے چائنا نے لداخ میں فوج اپنی ڈالی ہے، اور جو خطے کی صورتحال ہے اس پر انڈینز کو اب امریکنز نے بیہائنڈ دا سین جو بیک چینلز ہیں اس میں کنونس کرنا شروع کیا ہے۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، پاکستان سے بھی رابطہ کیا گیا اس حوالے سے، اور یہ کام سونپا گیا ڈاکٹر موحد یوسف کو کہ وہ جو منموہن سنگھ اور مشرف کی ڈیل تھی اس کو زندہ کرنے کے لیے آپ اپنی گورنمنٹ کو کنونس کریں۔ اور ہمیں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر موحد یوسف ہیں وہ کیونکہ کشمیر کے نیشنل سیکورٹی کے وہ ایڈوائزر ہیں، تو کشمیر کے حوالے سے جو امریکن بیہائنڈ دا سین جو کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ جو فارمولہ تھا منموہن سنگھ اور مشرف کے درمیان جو طے ہوا تھا اس کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے، یہاں پر ڈاکٹر موحد یوسف اس کے ذمہ یہ کام ہے، اور وہ پاکستانیوں کے ساتھ ان ٹچ بھی ہیں اور ان کو کنونس کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس ساری کہانی میں فیصلہ جو بھی ہو، ایک چیز ہمیں بالکل سامنے نظر آئی ہے کہ پاکستان نے جس احتیاط سے کام لیا ہے، پاکستان کی فوج نے جس احتیاط سے کام لیا ہے، اور بہت سارے بارڈر پر جو اگر کہیں پر کوئی ایسے پوائنٹس تھے بھی کہ جن سے انفلٹریشن ہو رہی تھی، اس کو انہوں نے مکمل طور پہ روکا ہے اور بھارت کو فالس فلیگ آپریشن کرنے نہیں دیا۔ تو بہت سارے جو ماہرین ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر امریکنز نے جو بھارتیوں سے یہ بات کی ہے، اور اس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وائلنس ہو بھی سکتا ہے کشمیر میں اگر ڈی ملٹرائزیشن ہو، لیکن اس کی وجہ کو پاکستان کی طرف سے انفلٹریشن نہیں ہوگی، وہ کشمیر کی انڈیجنس موومنٹ اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے دنیا کو کنونس کرنے میں، پاکستان اور خاص طور پر امریکن جو پالیسی میکرز ہیں ان کو کنونس کرنے میں پاکستان کامیاب ہوا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے، اور وہاں پر اس وقت کشمیر کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس کی وجہ صرف کوئی پاکستان سے انفلٹریشن نہیں ہے، وہاں پر جو انجسٹس ہے، وہاں پر جس انداز میں بھارت نے قتل و غارت کی ہے اور اسپیشل سٹیٹس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کشمیر کی، اس کی وجہ یہ ہندواتہ سوچ ہے۔ تو پاکستان اس کو ایک بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ولنگنس ہے پاکستانی حکام میں، جب میری ان سے بات ہوئی کہ اگر وہ جو پرویز مشرف کا جو فارمولہ تھا اگر اسی کو بنیاد بنا کے شروعات کی جائے تو حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ دوستو،
مجھے اجازت دیں، جیسے جیسے انفارمیشن مزید آئے گی انفولڈ ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔